لا الہ الا اللہ جتنا بولا جائے گا محمد رسول اللہ اتنا نظر آئے گا. لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی قول نہیں, محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی قول نہیں. لا الہ الا اللہ جتنا سینے کے اندر جائے گا محمد رسول اللہ جسم کے اوپر, کپڑوں کے اوپر, ہر چیز کے اوپر سنت سے میرے بھائی مسائل ہی نظر آئے گا. میرے بھائی اس یقین کو بنا کر جانا ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات. آج ہم اس یقین کو بھول بیٹھے میرے بھائی. ہمارا یقین کہاں چلے گیا؟ دکان میں, مکان میں, دفتر میں, بستر میں, عہدے میں, ڈگری میں ہم لوگوں کی یقین بن گئے کہ میری کامیابی مال میں چھپی ہوئی ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بندے تو میرے پاس آئے تو مکمل کامیابی کے ساتھ آئی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے, ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں بھیجے گئے, ہم اس رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. وہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے اور مکمل کامیابی کے ساتھ آئے. مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ نے مال میں, ملک میں, عہدے میں, ڈگری میں, صنعت میں, تجارت میں, وزارت میں, میری سوچ میں, میری چالاکی میں, میری ذہانت میں, میرے مال میں, میری دکان کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا جو دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں, مبارک اعمال ہیں, جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا. یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے, وہ انسان, وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا. دنیا میں بھی ناکام ہوگا, ذلیل ہوگا, برباد ہوگا, آخرت میں بھی ناکام ہوگا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم سب پر کیا فرض ہوا بھائی؟ نماز. آج مؤذن ہمیں بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. آج اللہ کا حکم آ رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمارا دماغ ہمارے کو کیا بتا رہے ہیں؟ تیری کامیابی مال کے اندر ہے, تیری کامیابی مال میں, تیری کامیابی نوٹوں کے اندر ہے, تیری کامیابی دکان کے اندر ہے. دکان کھولے گا تو کامیاب ہوگا. اور اللہ کا حکم کیا رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. میرے بھائی اللہ کے واسطے اس ذمہ داری کو جانو, ہم سب کی کامیابی نماز میں. اگر ہم لوگ پانچوں وقت کی نمازوں کو ان کے وقت کے اوپر ادا کریں گے اللہ ہمیں 5 انعام دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے نبی, میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو شخص 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اوپر ادا کرے گا اللہ ان کو 5 انعامات دے گا. 1 دنیا میں دے گا, 4 آخرت میں دے گا. دنیا میں کیا دے گا؟ رزق کی تنگی اس کی دور کر دے گا, رزق کی تنگی اس کی دور کر دے گا. عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ اللہ اس کو روٹی دے گا. جو 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اوپر ادا کرے گا, مرنے کے بعد انعام کیا ملیں گے؟ قبر کا عذاب ہٹ جائے گا, نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو شخص 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اوپر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دے گا, ایک جہنم سے نجات اور ایک نفاق سے بری. کبھی منافق ہو کر نہیں مرے گا اور کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. آج ہم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ یقین نہیں رہا میرے بھائی کہ میری کامیابی نماز میں. کسی کے اوپر یہ فائدے والی بات ابھی ہمیں سنی نا, اب یہ خسارے والی بات ہے. کسی کے اوپر خوف کھانے والی بات ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا, یہ میرے نبی, آپ کے نبی فرما رہے کہ وہ شخص 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم کی آگ میں چلے گا. میرے نبی نے فرمایا تو چلے گا. اللہ کے بات ہے میرے بھائی, اس اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. ہم تبلیغ جو ہے غیر مسلموں کے لیے, ہمارے لیے جو یاد دہانی ہے وہ آسان ہے. 5 وقت کی جو اذان ہمارے کانوں میں آ رہی ہے یہ ہمارے کو یاد دلایا جا رہا ہے. فجر کا وقت آ رہا ہے ہمارے اوپر, اللہ کا حکم آ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے بڑا کون؟ اللہ. میرے بھائی اس بات کو مانو. اسی طریقے سے ظہر کا وقت آیا تو میرے بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو پورا کرنا ہے. ہمارا کام آگے پیچھے ہو جائے, اللہ کا حکم ضائع نہ ہو سے میرے بھائی. کیونکہ جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلے گا. جس شخص کی ایک نماز چلی گئی اس کے ساتھ ایسا ہوا, اس
کے بیوی بچے مال دولت سے سب کچھ چھینا گیا ہو, لیا نہیں گیا ہو, چھینا گیا ہو, اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا, اتنا خسارہ ایک نماز پڑھنے کا میرے بھائی. معاش نہیں چاہتے, ہم تم سے معاش نہیں چاہتے. آج انسان بول رہے ہیں نا کہ میں کمانے کے لیے پیدا ہوں, میں روزی کمانے کے لیے میں چلوں گا تو میرا گھر پلے گا. یہ میرے بھائی غلط سوچ ہے. اس یقین کو نکال دو, اس سوچ کو دل سے نکالنا ہے, اس سوچ کو دماغ سے نکالنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جس کا حکم ہے, ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے, معاش ہم آپ کو دیں گے, بہتر انجام پرہیزگاری ہے. ایک 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے کہ لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے بھائی اپنی کام کون کرے گا؟ یہ کام کس کی ذمہ داری بھائی؟ دین پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ کسی عالم دین کی ذمہ داری بھائی, یا کسی مفتی کی ذمہ داری, یا میرے باپ کی ذمہ داری, یا آپ لوگوں کے باپ کی ذمہ داری, یا کوئی عالم دین ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلائے گا؟ نہیں میرے بھائی, دین ہم سب کا کام ہے پھیلانا. دین پھیلانا ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دین پھیلانا اس کی ذمہ داری ہے. وہ خود تو دین پر چلے گا, دوسروں کو بھی دعوت والے بول کو بولنے کے لیے جانا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. کہ موبائل کے اوپر بھائی ناچنا گانا ہم لوگوں کو یہی کھلانے والے ہم لوگ ہیں, فحاشی کو کھلانے والے ہم لوگ ہیں, ہماری مستورات کے پردے اتاروانے والے, ختم کروانے والے ہم لوگ ہیں. ہمارے گھروں کے اندر, ہماری مستورات کے اندر, ہماری بہنوں کے اندر, ہماری ماؤں کے اندر, ہماری بیٹیوں کے اندر, ہماری بیویوں کے اندر فیشن کی سوچ جگانے والے ہم لوگ ہیں میرے بھائی. اس اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ میرے بھائی, کسی پیغام کو کھلانے کی محنت